ہمیں اپنی موت کا خیال کتنا آتا ہے؟ یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ کے جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنا طرز زندگی کیسے بدلنا ہے۔ ہمارا ایمان بھی اس سے بڑھتا ہے، ہمارا یقین آخرت کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ جس شخص کو اس چیز کا جواب دہی کا خوف ہوتا ہے وہی تو اپنے عمل کو درست کرے گا۔ آپ اپنی زندگی کا آخری دن کیسا گزارنا چاہتے ہیں؟ اور پھر آگے ایک دن میرا حساب بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کو سمجھے بغیر ہم اپنے عمل کو درست نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہمیں مہلت عمل دی گئی ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں۔ دیندار لوگ الگ ہیں جن کا کام ہے صرف عبادت کرنا، اور دنیا دار لوگ الگ ہیں جن کا کام ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ ایسا نہیں، ہماری تو پوری کی پوری زندگی ہی دین کے مطابق ہے، تاکہ وہ جو آخرت کا دن آنے والا ہے، جو یوم الدین آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری کر سکیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بچوں میں سے کس کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ابھی بتانا نہیں ہے، میں سے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ اچھا آپ بتائیے، زندگی اور موت۔ آپ بتائیے۔ زندگی بھی شامل ہو ہی جاتی ہے اس میں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ موت کیا چیز ہے، ڈیتھ کیا چیز ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا موت کی زندگی کے بارے میں، اور اس حقیقت کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا ان ایوائڈیبل ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے، دوستوں کی محفل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ایوائڈ کریں۔ اگر کسی کے خاندان میں کوئی فوت ہو بھی جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو نہ بتایا جائے یا اس بارے میں بات نہ کی جائے، کوئی ادھر ادھر کی کوئی اور بات کی جائے، اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ موت کے بارے میں، ڈیتھ کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنا ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم بات کریں کہ کوئی فوت ہو گیا، فلاں کیوں فوت ہو گیا، وہ فوت ہونے کے بعد کہاں چلا گیا، جب سب فوت ہوتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں، ہم کب وہاں جائیں گے، اور ہمیں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے سوالات جب تک ہمارے ذہن میں نہیں اٹھیں گے تب تک ہمیں اتنے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں دنیا میں دکھائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی سائیکولوجیکل
تھنکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، تو پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، یہ لازمی ہے کہ ہم ڈیتھ کے بارے میں، موت کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، سوالات اٹھائیں۔ اگر ہم نے یہ سوالات نہ اٹھائے تو ہم ایک بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے۔ بامقصد زندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، اور پھر مجھے موت کیوں آئے گی۔ یہ لفظ تو ہم بڑا خطرناک سمجھتے ہیں کہ اپنے بارے میں جملہ بولیں کہ مجھے بھی موت آئے گی۔ ہم تو کہتے ہیں فلاں نے مرنا تھا، وہ مر گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا، اچھا اسی نے ہونا تھا، میں نے نہیں، میں نے تھوڑی بھی مرنا ہے۔ اپنے مرنے کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ تو پہلی سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ موت کے بارے میں بات اس لیے کی جائے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ ہم ذرا سوچیں بیٹھ کے کہ ہمیں تو ایک دن موت آ جانی ہے، تو ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، ہمیں تو کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ہمارے دل کے لیے اور ہماری روح کے لیے اس میں بہت زیادہ خیر ہے کہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں۔ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس سے خیر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جب ہم موت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کچھ سوالات اپنے آپ سے اٹھاتے ہیں موت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جو دل ہیں، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جو دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا بتایا؟ وہ بھی طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا چیز صاف کرتی ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے دل سے زنگ کو اتارتی ہے۔ اس لیے اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا ہم نے اہم سمجھا۔ تو اس لیے موت کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ اہم ہے کہ جب تک ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کریں گے، جب تک کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے نہیں اٹھائیں گے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جائے۔ اور اگر ہم اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتائی تھی بیٹا؟ کیوں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا مجھے؟ کہ اس سے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، تو پھر وہ اس بات میں غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، میں ادھر کیوں آیا ہوں، مجھے کتنے دن ملے ہیں، میں اپنے آخری دن کیا کام کروں گا، میں نے مرنے سے پہلے کیا کیا کام مکمل کرنے ہیں اور ان میں سے کتنے کام میں نے کر لیے ہیں۔ تو اس طرح سے غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ انسان کے دل کا زنگ جو ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل سے کم ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل سے کم ہوتی ہے۔ اور یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، انورسلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم موت کو یاد کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ یہ بھی میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بہت نقصان پہنچائیں گی مسلمانوں کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے تعداد میں؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
تعداد میں تو وہ زیادہ ہوں گے لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ گئی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بڑھ جائے گی، دنیا کمانے کی کوشش زیادہ ہو جائے گی، اور موت کی کراہت جو ہے ان کے اندر آ جائے گی کہ ہم نہ ہی مریں، موت نہ ہمیں کہیں پکڑ لے، کہیں ہمیں موت نہ آن پکڑے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شاید اس کی تیاری نہیں کر رکھی ہوگی۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دونوں طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت جب دل میں بڑھتی ہے تو موت کی کراہت بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا انسان اگر موت کو اپنی یاد کرے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے، یہ ٹاپک جو ہم نے چوز کیا کہ ہم موت کے بارے میں، ڈیتھ کے بارے میں کیوں بات کریں۔ تو پہلی چیز کہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اس ٹاپک کو نہیں سمجھیں گے۔ دوسری چیز، ہمارے دلوں کے زنگ نہیں اتریں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی، جب تک ہم موت کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ دنیا کی محبت جب ہمارے دلوں میں بڑھنے لگے گی تو موت کا ٹاپک جو ہے وہ ان ایوائڈیبل ٹاپک ہو جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کی بہن فوت ہوگی، کسی کا اولاد فوت ہوگی، کسی کے والدین فوت ہوگی، ہم باقی ساری باتیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپک زیادہ سے نہ ہی ڈسکس کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں، ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، تو جب کبھی ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے گی، اس کا انتقال ہو جائے گا، تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈز کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کی ہوگی، تو جب کبھی بہت قریبی کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے گا، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر کسی نے اس پروسیس سے گزر کے جانا ہے دوسری طرف، تو ہمارے لیے صبر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو موت کا خوف ہے ہمارے دلوں میں وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کرنے سے اس موت کی جو اینگزائٹی اور فیئر جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، ہمارا ایمان بھی اس سے بڑھتا ہے، ہمارا یقین آخرت کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے فوائد ہمیں جس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی؟ نہیں، یہ چیز ہم روزانہ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام ہمیں رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت کی کچھ دعائیں سکھلائی ہیں۔ سونے اور اٹھنے کے اذکار کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو وہاں سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا تذکرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جیسا کہ سونے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ کیا ہے سونے کی دعا؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ رات کو ہم کیا بتائیں؟ شاباش، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جاگنے کی بھی دعا ہے۔ اچھا جی، وہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں، کون بتائے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس سوتے وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور زندہ ہوتے ہیں۔ اٹھتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی دی۔ مرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایکسپیرینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزانہ ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے، کہ جس کو ہم آبزرو کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موت کا ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کے اندر۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے خواب ہمیں آتے ہیں جو بہت طویل ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ کھلتی ہے تو صرف 5 یا 10 منٹ گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید 1 منٹ گزرا ہے لیکن 4 5 6 7 8 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کا جو ہے وہ
تعلق کچھ اس سے رک جاتا ہے، اور واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی میں چلے جاتے ہیں کہ اس جو فزیکل لائف ہم جو گزار رہے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ مواقع رکھے ہیں کہ ہم ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ زندگی اور موت کا تصور جو ہے وہ کیا ہے. یہ تو اس ٹاپک کے حوالے سے تھا. کچھ سوالات جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کانسیپٹ کو مزید آگے انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہم اس کو دیکھیں. کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں کچھ ریفلیکشن کا موقع ملے، کچھ سوچیں ہم اس ٹاپک کے بارے میں. مثال کے طور پر اپنی موت کا خیال انسان کو کتنا آنا چاہیے؟ ہمیں اپنی موت کا خیال کتنا آنا چاہیے، کتنا اوپنلی آنا چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا، ہمیں اپنی موت کا خیال کتنا آتا ہے؟ روزانہ کی زندگی کے اندر ہمیں اپنی موت کا خیال کتنا آتا ہے؟ اگر آپ اس کو جو پچھلی میں نے آپ سے باتیں کی آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے چلے جائیں کہ یہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سائیکلوجیکل پروسیس سے ہمیں گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں تو کچھ غور و فکر کا موقع ملتا ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزانہ کی روٹین میں کتنی دفعہ موت کا خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے، اس خیال کے آنے کے بعد اگر یہ خیال واقعی ہمیں آتا ہے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ہم نے تعلق توڑے ہوئے ہیں ہم دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں. روڈ پہ چلتے ہوئے ہماری گاڑی اگر کسی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دوسروں کو کتنا معاف کرتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو کتنا معاف کرتے ہیں. بچوں کی تربیت ہم کیسی کر رہے ہیں اگر یہ خیال ہمیں آتا ہے. اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال آتا ہے جی میں تو روزانہ یاد کرتا ہوں موت کو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کتنی آسانی کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں. ہمارے تعلقات کیسے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں جن کو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. کاروبار ہم کیسا کرتے ہیں، ہم کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو اپنے معاملات کو ہم دیکھیں کہ کیا اس موت کے خیال نے ہمارے معاملات کو، ہمارے طرز زندگی کو بدلا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو تیسرا سوال تھا کہ اس خیال کے آنے کے بعد آپ کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلا سکیں. چوتھا سوال، آپ موت کے آنے سے پہلے، ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے وہ کون سا کام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کر لیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کر لیں؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنا ضروری کام ہے تو ہم نے وہ کام ابھی تک شروع کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ کام جو ہمیں موت سے پہلے کر لینا چاہیے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے؟ اور اگر نہیں شروع کیا تو ابھی تک کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. ایک اور سوالات ہیں، تھوڑے سے پیچیدہ سوالات ہیں لیکن یہ بہت ضروری ڈسکشنز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں سے بھی کرنے چاہیے. ایک بچہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے والدین اس کی 3 یا 4 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. اب لوگ اوائڈ کرتے ہیں، اس کو کیوں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا، جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. میری شادی کب ہوئی، میرا پہلا بچہ پیدا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، یا جو بھی ہوا، یا معاملات ہوئے، مجھے کرونا ہوا، میں ٹھیک ہو گیا، یہ وہ جو کچھ بھی ہوا، یہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے. اب ایک بچہ ہے جس کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا اس کی زندگی کے اندر اس کی دادا دادی نانی نانا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس بچے کو نہیں بتانا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام بنا دیا تھا کہ اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دادی جان. بچہ پوچھتا ہے امی امی دادی جان کہاں گئی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی بیٹا بازار گئی ہیں جی. وہ پھر پوچھتا ہے شام کو دادی جان کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ ادھر گئی ہیں ادھر گئی ہیں. اچھا جی آخر کا کہاں گئی ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں تو وہاں گئے؟ وہاں تو جنت ہے. تو پھر بچہ ماں سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ تو ہم وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو امی آپ وہاں کیوں نہیں جاتی؟ آئیں ہم بھی وہیں چلتے ہیں اگر وہاں جنت ہے. تو پھر ماں کیا کہتی ہے تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے وہاں نہیں جانا. ایسی بات نہ کرے, اللہ ہماری زندگی لمبی کرے. تو اس طرح کے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو بچے کرتے ہیں اور ہم ان کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتے, اور پھر ساری زندگی ان کے ذہن میں خیال اور ایک خدشہ, ایک خوف کہ وہ کون سی زندگی ہے جدھر جانے کے بارے میں جا تو رہے ہیں سارے, لیکن ہمیں کوئی کلیئرلی بتا نہیں رہا کہ وہاں جانا چاہیے کہ نہیں. ویسے تو کہتے ہیں وہاں جنت بھی ملے گی, لیکن جب میں کہتا ہوں امی آؤ ہم دونوں بھی وہاں چلیں تو وہ کہتے ہیں خبردار آئندہ ایسی کوئی بات کی تو نے, ہم تو نہیں وہاں جانا چاہتے. تو اس طرح سے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں کے ساتھ ان کے سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اگر فوت ہو رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے. بہرحال آپ اپنی زندگی کا آخری دن کیسا گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے, یا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے جو میں سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں, کہ ہمیں اپنی زندگی کا آخری دن کیسا گزارنا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے میرا آخری دن. اگر سپوز آج میرا آخری دن ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اسی طرح سے کاروبار میں دھوکے والا ہونا چاہیے, بہن بھائیوں سے ناراضگی والا ہونا چاہیے, میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے والا ہونا چاہیے, پیسوں کے معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکے دینے والا ہونا چاہیے. اس دن کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیسا بامقصد وہ دن ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. پھر اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو آگے میں جا کے ابھی کروں گا. ابھی لاسٹ کویسچن کو میں روکتا ہوں. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے, کوئی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اس کے بعد انسان کے اوپر کیا کیا کیفیات آتی ہیں, اور ان میں سے کون سی کیفیات جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں اور کون سی کیفیات جو ہیں وہ ہمارے اسلامک پرسپیکٹیو میں وہ جائز نہیں, صحیح نہیں ہیں. جس میں سب سے جو ٹاپ لیول کی اچھی کیفیت ہے وہ صبر کی کیفیت ہوتی ہے, کہ جب کوئی اپنے کسی قریبی کی وفات کی خبر سنتا ہے یا ڈیتھ کی خبر سنتا ہے, یا کوئی بچہ سنے یا کوئی بڑا سنے, تو اس کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ صبر کرے. اور ایک ایسا جملہ جو اس کو صبر دلا سکتا ہے وہ یہ ہے, جیسے ہم تعزیت کرنے جاتے ہیں تو ہم بہت سارے جملے بولتے ہیں, کاش ابھی نہ جاتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا, بڑا نقصان ہو گیا. ہمیں یہ جملہ بولنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ جس کی امانت تھی اس نے وہ امانت واپس لے لی. یہ جملہ انسان کے دل کو صبر عطا کرتا ہے. صبر حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ بولنا چاہیے کہ جس کی امانت تھی اس نے وہ امانت واپس لے لی. ایک امتحان تھا ان کا جو ختم ہو گیا, ان کا امتحان مکمل ہوا, ہم امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, امانت واپس لے لی گئی. یہ جملے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے سیلف ریفلیکشن پہ بھی توجہ دے کہ مجھے اب آگے کیا کرنا ہے. بھائی یہ تو چلا گیا, میرے لیے اس میں کیا جو ہے وہ بہتری ہے. جیسے جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں مرنے والے کے لیے کیا دعا ہے بتائیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ میں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں, ہم بھی اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ کے جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنا طرز زندگی کیسے بدلنا ہے. وہ کیا, ہماری جان بھی اللہ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ واپس لے لے. اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت تھی واپس لے لی, اس کا امتحان ختم ہو گیا. تو صبر کی کیفیت جو ہے وہ سب سے ٹاپ لیول کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ صدمہ ہوتا ہے, دوسری کیفیت ہوتی ہے, اور صدمہ بھی ایک جائز کیفیت ہے. کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے
پریشانی ہوتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار چلا جاتا ہے تو دکھ ہونا تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ایسا صدمہ جو مایوسی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے وہ جائز نہیں۔ ایسا صدمہ جس کے بعد انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور آگے آنے والی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ جو چیز ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ بہرحال صدمہ جو ہے وہ ایک جائز کیفیت ہے۔ خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی کیفیت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ اور پھر بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، میں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہم نہیں مانتے، یہ بھی چیز جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انکار کی کیفیت بھی درست نہیں ہے، شکوے کی کیفیت بھی درست نہیں ہے، اے اللہ تو نے کیا کر لیا، کیوں کر دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو اس نے بڑا کچھ کرنا تھا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ایسی شکوے کی کیفیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ مدبر ہیں، انہوں نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ہر ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم سے ہر انسان گزر رہا ہے، اور پھر اس مخلوق کو چلانے والا بھی ہے، مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو حتمی فیصلہ مانا جائے۔ تو یہ جو کچھ چیزیں تھیں، یہ جو کچھ کیفیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو ڈیتھ کے مقاصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اس مقصد میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان یہ بھی سمجھ جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو صبر حاصل ہو، اس کو یہ پتہ چلے کہ جواب دہی کتنی ضروری چیز ہے۔ یہ موت کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جواب دہی کتنی ضروری چیز ہے اور جو ہو کے رہے گی۔ یہاں پر ہمیں مہلت عمل دی گئی ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اور پھر ہمیں ایک دن اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اس زندگی کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی کہ دین کے مطابق گزاریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا دین اور دنیا جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین اور دنیا، یہ کانسیپٹ بھی سمجھ لیں، دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا دین کے مطابق گزرتی ہے، دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دنیا دین کے مطابق گزاری جائے گی تاکہ وہ جو یوم الدین آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری کر سکیں۔ وہ جو یوم الدین ہے وہ پورے کا پورا ہماری اس دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو دین کے مطابق گزاری جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دینی معاملات الگ ہیں جیسا کہ کرسچنز نے بنا لیا تھا، دیندار لوگ الگ ہیں جن کا کام ہے صرف عبادت کرنا، اور دنیا دار لوگ الگ ہیں جن کا کام ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ ایسا نہیں ہے، ہماری تو پوری کی پوری زندگی ہی دین کے مطابق ہے تاکہ وہ جو آخرت کا دن آنے والا ہے اس دن کی تیاری ہم صحیح کر سکیں۔ اور اس دن کی صحیح تیاری کب ہوگی؟ جب اس سارے کانسیپٹ کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس میں ہم نے دین کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا جب میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر آگے ایک دن میرا حساب بھی ہوگا۔ کیونکہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کو سمجھے بغیر ہم اپنے عمل کو درست نہیں کر سکتے۔ عقیدہ آخرت ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے، ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے ہمارے عمل کے اوپر۔ جس شخص کو اس چیز کا جواب دہی کا خوف ہوتا ہے وہی تو اپنے عمل کو درست کرے گا۔ جس کے سامنے آخرت کا کانسیپٹ بلر ہو چکا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جب آئے گی دیکھی جائے گی کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں ہمیں پار لگا دے گا یا یہ ہوگا، مختلف ہیلے بہانے لوگ ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا دین کے مطابق گزار جائے گی تاکہ وہ جو آخرت کا جو یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے، ہم اس کی صحیح تیاری کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو موت کا ایکسپیرینس ہمیں دیا ہے، جس سے ابھی ہم تو نہیں گزرے لیکن ہمارے بہت سارے رشتہ دار اس سے گزر چکے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ایکسپیرینس ہے جیسے آپ لوگوں نے کبھی ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہوگا، جس میں ادھر سے تو انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ جب ہم جاتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں اسٹیمپ ہونے کے لیے، جس کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں آتا۔ وہ اگر کہے گا میں نے ذرا واپس جانا ہے، ذرا میرے ایک دو کام رہ گئے ہیں، تو کیا ایئرپورٹ والے واپس بھیجتے ہیں؟ وہ نہیں واپس بھیجتے، وہ کہتے ہیں اب مور لگ گئی جی، اب آپ اس سائڈ پہ جائیں گے، اس سائڈ واپس نہیں آپ آ سکتے۔ 4-5 بھائی بہن بھائی اکٹھے جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، 2 کی اسٹیمپ لگ گئی وہ چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، 2 کا کوئی مسئلہ آ گیا وہ رہ جائیں گے،
بالکل اسی طرح کا یہ کانسیپٹ ہے. جیسے کئی لوگ فوت ہونے کو انتقال بولتے ہیں، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں، وفات ہیں، یہ بولتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم ایک پروسیس سے گزر کر دوسرے پروسیس میں چلے جاتے ہیں، اور جو ادھر رہ جاتے ہیں وہ بہت دفعہ اپنے سامنے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی شخص چلا گیا، لیکن وہ اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے اس دنیا میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کے مانند ہے دنیا کی زندگی. اس میں اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اور کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت کی طرح. تکلیفیں ہیں، صعوبتیں ہیں، ہاں جو آسانیاں آئیں گی وہ مومن کے لیے آگے جا کے آئیں گی، بہت ساری آسانیاں آئیں گی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برکت کی زندگی کی دعا دیں. آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو دعا دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے، بیٹا تم ہزاروں برس جیو. ایک انسان جو امتحان کے اندر ہے، مثال کے طور پر کسی کا ایگزام ہو رہا ہے، پیپر کے اندر ہے، تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تیرا پیپر جو 4 گھنٹے کا ہے وہ 4 دن تک چلے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو پہلے امتحان میں پھنسا ہوں، تو آپ مجھے 4 گھنٹے کو اور بڑھا رہے ہو. یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے. یہ جو دعا ہم کسی کو دیتے ہیں، بزرگ بچوں کو دیتے ہیں، ہزاروں سال جیو اور یہ کرو وہ کرو، یہ دعا بھی صحیح نہیں ہے. دوسرے کو برکت کی دعا دینی چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے. برکت کیا چیز ہے کہ بہت کم ٹائم کے اندر، بہت کم ریسورسز کے اندر بہت زیادہ کام کر لینا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگیاں 30 35 40 50 سال کی زندگی ہیں. ہمارے آباء و اجداد سلف صالحین کی زندگی ہیں جنہوں نے اتنے کم ٹائم میں اتنا کام کر لیا کہ جب لوگ کیلکولیٹ کریں وہ کہتے ہیں یہ تو 200 سال کا کام اس بندے نے 50 سالوں میں کر لیا. یہ برکت کی زندگی ہوتی ہے. برکت والی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، برکت والے مال کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والا مال نصیب فرمائے. یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ہم کسی کو دنیا میں بھی اگر دعا دیتے ہیں تو اگر آپ دیکھ لیں کوئی شخص بہت بوڑھا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انا نعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ مجھے پناہ میں رکھنا ہے کہیں اتنے زیادہ بڑھاپے کی طرف نہ میں چلا جاؤں جس میں اپنے ہوش و حواس کو. ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، بیٹے تو جی لمبی زندگی جی، 1000 سال سے جی نہیں، بیٹا برکت والی زندگی جیو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی والی عمر عطا فرمائے. اس کی دعا جو ہے وہ ایک دوسرے کو دی جائے. اس کے لیے جو مختلف اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے ملا، بہت خوبصورت ہے. یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ یہ جو زندگی کی شام ہے جسے ہم شام سمجھ رہے ہیں، یہ شام نہیں ہے، یہ آگے ایک صبح ہے جو ہمیں ایک پوری بہت بڑی دائمی زندگی کی طرف دعوت دے رہی ہے. تو علامہ اقبال کا بھی جو کانسیپٹ تھا اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے. اور اسی کے آگے آتا ہے میرے میں کدے میں آئینہ میں دکھاؤں. یعنی کہ اگر اصل میں حقیقت انسان سمجھے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت چھوٹی زندگی ہے، اور اس میں اگر کسی کو کوئی فوت ہوتا ہے، کسی کو موت آتی ہے، تو بیسیکلی وہ ایک بہت لمبی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لمبی زندگی اس نے اپنی اچھی بنائی ہے کہ نہیں بنائی. کیا اس کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اس نے محنت کی ہے جس سے اس کی آخرت کی زندگی اچھائی کی طرف جا رہی ہے، یا اس نے اس زندگی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر لی. تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک بہت مختصر سی زندگی ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے اندر. پہلی چیز یہ کہ اپنی وصیت کے حوالے سے میں ایک استاد کے ساتھ پڑھ رہا تھا، یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ کر رکھیں اور خصوصی طور پہ اپنے بچوں کو بتا کے رکھیں. اگر مثال کے طور پہ ہمارا آج کا دن آخری دن ہو تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کمیونیکیٹ کیا ہے اس حوالے سے، کس حوالے سے کہ میری جو آخری رسومات ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، مجھے غسل کہاں دیا جائے،
میرا جنازہ کون پڑھے، کہاں پہ پڑھا جائے، کون سے علماء پڑھیں، کس مسجد میں ادا کیا جائے. پھر یہ سوچا جائے کہ کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں، مجھے غسل کون دے گا، کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی اس قابل ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھا سکے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا قابل بندہ ہے. اس چیز کی وصیت لکھی جائے. تو وصیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. مجھے جی جا کے وہ فیصلہ آباد کے اس قبرستان میں دفنانا. اب بچے کتنے وسائل نہیں، وہ 25-30 ہزار کی ویگن کروا کے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. دفنانے کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے کہ کیسے دفن ہو رہا ہے، کون دفنا رہا ہے، کیسے آخری رسومات ادا ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسی وصیتیں کر دیتے ہیں جو کہ دین سے ہی جو وہ کنٹراسٹ ہوتی ہیں. میری قبر کے اوپر جی پکی کروا دینا، مثال کے طور پر بڑی اچھی کر کے بنوانا میری قبر کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی قبر رکھنے کے بارے میں کہا. تو یہ چیزیں ہم وصیت میں بتا سکتے ہیں اپنے اولاد کو، بھائی میری قبر کو کچا رکھنا، میری قبر کو نہ پکا کر بہت اونچا نہ بنا دینا کہیں. اس طرح کی چیزیں ہمیں وصیت میں لکھنی چاہیے. اسی طرح سے اپنی جائیداد اور مال اور ان چیزوں کے بارے میں بھی وصیت کی جاتی ہے. خاص طور پہ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار بیرون ملک رہتے ہیں، ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو مسلمان ملک نہیں ہیں اسپیشلی، ان کو چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھیں، اپنی ول لکھ کے رکھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ساری زندگی لگا کے وہاں پورا گھر بناتے ہیں اور کسی ایکسیڈنٹ میں یا کہیں فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو جائیداد ہوتی ہے جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ لے جاتی ہے. تو یہ لکھ کے جانا کہ میری یہ چیز اس کو ملے، اس کو ملے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ وصیت کے اندر سے 1/3 جو ہے وہ ہم کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی ادارے میں دے سکتے ہیں، ساری کی ساری نہیں دے سکتے. تو اپنی وصیت کا خیال انسان، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے معاملات کلیئر کر رکھے ہیں کہ آج اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری جائیداد وغیرہ کی کیسے تقسیم کون کرے گا، کتنی جو ہے میں کسی مسجد میں دینا چاہتا ہوں، کتنی جو ہے وہ میری اولاد میں تقسیم ہو. تو اس چیز کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ مہلت عمل ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دے دیا کہ ہم ان کاموں کو نمٹا سکتے ہیں. اس کو مہلت عمل سمجھ کے اچھے کام کر لیے جائیں. اپنے معاملات جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ختم کر لیے جائیں، ان کو سیٹ کر لیا جائے. اب اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ آخری حصہ ہے اس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کچھ خواہشات پیدا ہوں گی. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ یہ خواہشات آئی ہیں لوگوں کی، اور وہ اس لیے آئی ہیں تاکہ ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیں. 9 مقامات تو مجھے سمجھ میں آئے، میں نے سرچ کر کے اکٹھے کیے، کہ جہاں پر لوگ افسوس کریں گے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کو بہت زیادہ افسوس ہوگا. جس میں سے پہلا مقام جو سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ جو یا لیتنی کا لفظ ہے، یا لیتنی کا مطلب ہائے افسوس، ہائے میری کم بختی. سورہ فجر کی آیت 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول، وہ کہیں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس، کاش میں نے آگے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوا ہوتا. اللہ اکبر. کاش میں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہوئے ہوتے، کاش جو ہے میں نے کچھ ایسا صدقہ کیا ہوتا، دعوت کا کام کیا ہوتا، کسی کو اچھی بات بتائی ہوتی، کسی کو قرآن پڑھایا ہوتا، سیکھا ہوتا، سکھایا ہوتا، اپنی اولاد کو نیک رستے پہ چلایا ہوتا. کاش کہ میں نے آگے کچھ نیک اعمال بھیجے ہوتے. یہ کون کہیں گے؟ ہم جیسے لوگ ہی کہیں گے. آج ہمارے پاس مہلت عمل ہے کہ ہم اس کام کو درست کریں. دوسرا پوائنٹ سورہ حاقہ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ جو موت مجھے اس دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ثابت ہوتی.
کاش کہ جو موت مجھے اس دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، مجھے کیوں اٹھا لیا گیا؟ اچھا یہ جو دوبارہ اٹھانا تھا یہ سچ تھا، کاش وہی موت ہوتی اور بس میں ختم ہو جاتا، کیونکہ میں تو یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ وہی موت آئے گی بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی سورہ حاقہ آیت نمبر 27 میں انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ۔ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من یقول یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا ہے، میں تو مٹی میں دفن ہو گیا تھا، میری ہڈیاں بھی گل گئی تھیں، مٹی بن گیا تھا، کاش میں مٹی ہوتا، مجھے کیوں اٹھا لیا ہے؟ سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں، بلکہ جواب کیا دینے پڑ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہاتھ میں کتاب تھمائیں گے ہمیں اور کیا کہیں گے؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ خود تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہے گا، انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھے کیوں اٹھا لیا گیا؟ مجھے کیوں اٹھا لیا گیا؟ میں مٹی ہی ہوتا تو بہتر۔ اللہ اکبر، یہ کون کہیں گے؟ یہ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے جو کہیں گے، جنہوں نے اپنی مہلت عمل کو صحیح استعمال نہیں کیا ہوا ہوگا، جو موت کو بس ایک یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سارے بس یہ جو جا رہے ہیں یا یہ مر رہے ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے، ہمیں تو شاید موت نہیں آنی، ہاں توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کام کر لیں گے۔ اسی طرح سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، جیسے انسان افسوس سے اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا؟ اسی طرح سے کاش، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی لسٹ بنا کے لگائی جا سکتی ہے اپنے گھر میں کہ یہ وہ خواہشات ہیں ان لوگوں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا کہے گا؟ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، جو رسول اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اس کو مان لیا ہوتا۔ اور آج کل کے دور میں دیکھ لیں کس طرح سے بدعات ہیں اور نئے سے نئی ایجادات دین کے اندر بنائی جا رہی ہیں۔ جب رسول کے طریقے کی بات کرو تو لوگ آگے سے کہتے ہیں او جی اچھا جی یہ ہیں وہ ہیں، آپ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل دین جو اس دنیا میں ہم جس کو فالو کر سکتے ہیں اور جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا کہنا مانے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ یہ وحی الہی، رسول بھی جو کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتی تھی، ان اتبع الا ما یوحى الی، رسول بھی جو کہتے تھے وہ ان پہ وحی کی جاتی تھی۔ یہ وحی الہی ہے جو بالکل درست ہے، جو غلط نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے سب غلط ہو سکتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ہم ان کو ان کی پیروی کرنے کے مقلد نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں کہ جی ہم ان کو لازمی فالو کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا لازمی، کیونکہ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوگی کاش مجھے اس دنیا میں بھیجا جائے تو میں رسول کی بات کو مان لوں، یا وہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ کہے گا کاش میں نے رسول کا رستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے رسول کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اسی طرح سورہ زخرف کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کاش والے، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین۔ اللہ اکبر، انسان کہے گا جن ساتھیوں کے ساتھ، جن دوستوں کے ساتھ انسان اس دنیا میں رہتا رہا ہے، وہ کہے گا کاش ان کے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جائے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ انہوں نے تو مجھے گمراہ کیا تھا، کاش ان کے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہو جائے۔ کن کے درمیان؟ ان دوستوں، یہ جو ساتھی ہیں ہمارے، ان کے درمیان فبئس القرین، بس تم برے ساتھی ہو۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں لوگ کہیں گے۔ سورہ فجر کی آیت ہم نے دیکھ لی ہے، سورہ فرقان کی ایک آیت ہے اور وہ دوستی کے بارے میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایک میٹافر کے ذریعے، ایک مثال دے کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے، اچھی سوسائٹی کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ کسی خوشبو کی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو آپ خوشبو نہیں بھی خریدتے، آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ اچھی بات سن کے جاتے ہیں۔ لیکن برے دوست کی مثال ایک ایسے لوہار، ایک ایسے بھٹی پہ کام کرنے والے انسان کی، آپ اس کے پاس بیٹھے، آپ اس سے کوئی چیز نہیں بھی لیتے، کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں پہ آ کے گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جن لوگوں نے برے دوستوں کا ساتھ اس دنیا میں اپنایا ہوگا وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بھی اس کی خواہش ہوگی، کس کی؟ مرنے والے کی۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس سائڈ پہ جا چکے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اس سائڈ پہ جا چکے ہیں، ان میں سے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس آج مہلت عمل موجود ہے کہ آج ہم اپنے عمل کو بدل لیں اور اس کیفیت سے اس وقت ہم باہر آ جائیں گے، اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہم یہ کہیں کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور ایک جو چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں، وفات کے لیے جائیں، تو ہم ان کو ایسے الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ جس سے ان کا ڈپریشن کم ہو، ان کے درمیان فیئر کم ہو۔ اور وہ الفاظ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہماری جان، یا یہ جو جان اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی ہے، یہ امانت ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اس سے انسان کو جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ان کی پرانی باتوں کو بہت زیادہ ٹٹولیں جس سے اگلوں کو اور دکھ پہنچے، وہ اس کے بجائے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان کی زندگی کو بہت اچھا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یا ان کے آگے کے جو چیزیں وہ آسان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت دعا جو ہے وہ ہم جنازہ میں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں دعائیں، بلکہ بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جنازے میں جاتے ہیں تو اتنی جلدی چاروں جو ہیں وہ تکبیرات کہہ دیتے ہیں کہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اتنی خوبصورت دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ جس سے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے والے کے جو ہے وہ درجات بلند فرمائے۔ تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم افسوس کرنے آپ کے گھر آ رہے ہیں، افسوس کا لفظ استعمال نہ کریں، بلکہ دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو ایسے کلمات ان کے سامنے بولیں جس سے ان کی جو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، وہ کم ہو، نہ کہ جو ہے وہ اور زیادہ خوف اور اس چیز کے اندر زیادہ مبتلا ہو۔ یہ ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ پہلے ہم کچھ قرآن کی آیات کو ہی لے کے چل رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا انوائڈیبل ٹاپک ہے جس پہ لوگ بات نہیں کرتے، بچوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، یا بچوں کو ہم صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ کون کہاں چلا گیا، کیسے فوت ہو گیا۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، واپس چلا جاتا ہے، اس کا مہلت عمل بیٹا ختم ہو گیا، جو فوت ہو گیا ان کا مہلت عمل ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس ابھی مہلت ہے کہ ہم اپنے اور زیادہ اچھے اعمال کر لیں، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اپنے والدین کے لیے۔ ایسی باتیں کر کے جو ہے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ان کی بھی تربیت اس حوالے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔